بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، ہم لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آگے سے جہاں سے پچھلی مرتبہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اب ہم آگے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شعب ابی طالب سن 7 نبوی میں اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادر ان قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے ایک ترکیب بنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریخ جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوف ناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی بنی ہاشم خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزیر ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ انتہائی سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف سے پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مسائل کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ کر تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البخترہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو لہب بھی بیٹھے تھے، اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تک اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 8 سن نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ نے جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر یہ کہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ غم کا سال سن 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت اور دستگیری کی، آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کیا، اس کو بلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ یعنی نبی اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص، مشیر اور غم خوار کوئی نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔
جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان سن 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلا میں مدفن ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی جسد مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ طائف کا سفر۔ مکے والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے عمرہ اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بے-تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ نے اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر گوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس نے تعجب سے کہنے لگے کہ اس اطراف کے لوگ تو کلمہ نہیں بولا کرتے، یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سفر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور
اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور کعبے کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں وہاں ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام کرن الثعلب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام عرض کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخصبین، ابو قبیس اور کی قعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو ساتھیوں، آج ہم نے یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احوال پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دور حاضر میں آج ہمارے جو علماء ہیں، جتنی جماعتیں آج بن چکی ہیں اسلام کے نام پر، ان میں سے ایک بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا دکھائی کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ کے ممالک میں جا کر کے ہر کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی من مرضی سے پرسکون زندگیاں بسر کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ پرچم اسلام سرنگو ہے اور کافروں کے جتنے نظام ہیں، تہذیب ہے، تعلیم، قانون، ہر چیز جو ہے ان کی وہ پوری امت مسلمہ پہ انہوں نے نافذ کر رکھی ہوئی ہے کافروں نے، اور ہم مسلمان اس کو ان کے تابع رہ کر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں کوئی حاکم اسلام عطا فرمائے اور جو پرچم اسلام کو پھر سے پوری دنیا پہ نافذ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔